الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب قضاء کا باب زیر بحث ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع نقضی الا فی شعبان۔ فرماتی ہیں کہ مجھ پر بعض اوقات رمضان کے روزے فرض ہوتے تھے، یعنی روزے رہ گئے ہوتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو جو خاص صورتحال پیش آتی ہے اسی کی وجہ سے رہ جاتے تھے۔ کانا یکون علی الصوم من رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رہ گئے ہوتے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ فما استطیع نقضی الا فی شعبان، تو میں شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں انہیں پورا نہیں کر پاتی تھی۔ یعنی ایسی صورت رہتی کہ یہ موقع نہ ملتا کہ میں نفل روزے رکھ کے جیسے آپ عام دنوں میں کرتے ہیں ان کی جگہ رمضان کے روزے رکھ لوں، اور شعبان آ جاتا۔ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا تھا جس میں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیتی تھی۔ قال یحییٰ بن سعید تانی شغل من النبی او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک تبصرہ ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ غالباً اس لیے ہوتا تھا کہ باقی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کو مشغولیت رہتی تھی، یعنی یہ پسند نہیں کرتی تھیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے الگ رکھیں، تو اس کے لیے روزے مؤخر ہوتے رہتے تھے یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا۔ یہ تو خیر ان کا قیاس ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رہ جائیں تو مشکل ہوتی ہے رکھنے میں عام طور پر، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا اس مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اچھا اب رکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات مؤخر ہوتے رہتے ہیں، تو ایک فضا بن جاتی تھی۔ جیسے کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں حضور بھی زیادہ روزے رکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو یہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس میں اپنے روزے پورے کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ کوئی تعمیمی بیانات نہیں ہوتے، یعنی یہ واقعہ دو دفعہ ایک دفعہ بھی پیش آیا تو اس اسلوب میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ ایسا بارہا ہوا ہوگا کہ انہوں نے باقی مہینوں میں یا باقی دنوں میں بھی روزے رکھ لیے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پورا سال گزر گیا اور پھر شعبانی کے مہینے میں روزے رکھے، اس کو انہوں نے 2-4 دفعہ کی ایک بات ہے جس کو اس طریقے سے بیان کر دیا۔ جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات بعض اوقات اسی اسلوب میں بیان ہو جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس سے بھی کیا مراد ہے؟ رمضان کے روزے تو اس سے مراد نہیں ہو سکتے، نفل روزے۔ رمضان کے روزوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ اصول بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روایتوں میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ اپنے محل کے لحاظ سے ہوتی ہیں، ان کو ایک عام حکم نہیں سمجھ لینا چاہیے
تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت کی ضرورت ہوگی، نفل روزوں کے معاملے میں یہ ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ گھر میں کوئی تلخی پیدا نہ ہو، باہمی موافقت سے، باہمی محبت سے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی شخص پر، وہ مرد ہو یا عورت، عبادت کا یا نوافل پڑھنے کا یا روزے رکھنے کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ رفاقت کی زندگی ہے، اس میں ایک دوسرے کا محتاج ہو کر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ رویے تلخیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ گھر ہے، خاندان ہے، اس کے اندر کوئی تلخی نہ درائے، اس کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی گھر میں کسی کو داخلے کی اجازت بھی دیتے وقت شوہر سے معلوم کر لینا چاہیے۔ یہاں بھی وہی مقصود ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ چیز کل فتنے کا باعث بن جائے اور تلخیاں پیدا ہو جائیں، تو یہ خیال کر لینا چاہیے۔ اس میں بھی جو یہ فرمایا ہے کہ لا تازن فی بیتہ الا باذنہ، تو اس کو آپ یہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے معنی یہ کریں کہ اگر ماں باپ گھر میں آئیں اور بہن بھائی گھر میں آئیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اس کا بھی ایک بحل ہے، یعنی کوئی ایسا شخص اگر گھر میں آتا ہے جس کے بارے میں کسی فتنے کا اندیشہ ہے یا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پر شوہر کو اعتراض ہوگا یا بیوی کو اعتراض ہوگا، تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک موقع و محل ہے ان باتوں کا، جس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمدہ تلقین فرمائی، اس کو بالعموم راوی حضرات اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر بات ایک موقع کی ہوتی ہے، ایک محل کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں خود تخصیص پیدا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن روایتوں میں نہ سیاق ہوتا ہے نہ سباق ہوتا ہے۔ کبھی بات پورے سیاق و سباق سے بیان ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرح کے تعمیم کے اسلوب میں، تو اس میں دین کے سب احکام کو سامنے رکھ کر، اس کے نظم کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں خود سمجھ لینی چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہاں جو پہلی بات فرمائی ہے اس کا تعلق رمضان کے روزوں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کے لیے کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے۔ نفل روزوں میں البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل نماز ہے، نفل روزے ہیں، ان میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا رویہ یا کسی اور فرد کا رویہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے، چونکہ میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بڑی حد تک بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل محتاج اور محتاج علیہ کے تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو مرضی سے ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو ظاہر ہے مرضی سے پڑھنے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا۔ اگر کوئی نفل روزہ رکھنا ہے یا اور کوئی نفل عبادت کرنی ہے تو اس میں سلیقہ یہی ہے، یا گھر کو اور خاندان کو اچھے اسلوب میں چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ اجازت لے لی جائے، اور یہی صورت گھر میں کسی آنے والے کے بارے میں ہے۔ گھر میں آنے والا اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اعتراض سامنے آ سکتا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اجازت لے لیں۔ اس کا تعلق ماں باپ کے آنے سے، بہن بھائیوں کے آنے سے، قریبی اعزاء کے آنے سے نہیں ہے۔ وعن معاذۃ العدویہ انہا قالت لعائشۃ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، قالت عائشہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا، یہ حائضہ عورت کا، ایام والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کریں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ یہی دین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ہم روزے پورے کریں، لیکن نماز پوری کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ دین میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے، کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے،
اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ البتہ یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ نہ پوچھنے میں کوئی معنی ہے نہ سمجھنے میں کوئی معنی ہے۔ تو ادنا تأمل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ عورتوں کو جو صورت پیش آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں پیش آتی ہے، تو اس میں اگر ہر مہینے کی نمازیں بھی پوری کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ زیادہ مشقت ہو جاتی۔ عبادات میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مشقت کو ایک حد میں رہنا چاہیے معاف کیجیے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، یعنی یہ تقاضا نہیں کیا کہ پانی نہیں مل رہا تو 2 میل 4 میل دوڑیے اور جا کر پانی تلاش کیجیے۔ بیماری یا کوئی مرض ہے تو اس میں بھی جب تک آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ مل جائے کہ مر ہی جائے گا آدمی تو بہرحال اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا، بلکہ اس میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ اصول بھی بتا دیا ہے کہ عبادات کے باب میں اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو اللہ کی ساری شریعت میں یہ اصول کار فرما ہے، عبادات میں خاص طور پر رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک زحمت دینا کسی طرح موضوع نہیں تھا، لیکن روزے 5 7 10 اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کوئی 2 ایک ماہ میں رکھ لیے، 3 ایک ماہ میں رکھ لیے، تو 2 3 ماہ میں بھی اگر پھیلا دیں اور ہر مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی سے سال بھر میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے روزے تو مؤخر ہو جاتے تھے جو مجھے پورے کرنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں چونکہ رسول اللہ بھی روزے رکھتے تھے تو اس وجہ سے میں رمضان سے پہلے شعبان میں یہ فرض پورا کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ سب صورتیں بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اصول میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یسر کو پسند کیا ہے، آسانی کو پسند کیا ہے، اس میں مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مشقت ہے جو ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے یا جو تقاضے کیے گئے ان میں بھی ہوگی، یہ غیر معمولی مشقت ہوتی ہے جو زیر بحث آتی ہے۔ تو یہ بات بعضنا تعمد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہر مہینے خواتین سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کریں تو یہ تکلیف مالا یطاق بن جاتی، زیادہ مشقت بن جاتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، صرف روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پورے کر لیے جائیں۔ وعن عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پر کچھ روزے باقی تھے، یعنی روزے باقی تھے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوں گے کہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر، تو وہ روزے چھوٹے ہوئے تھے، یہ خیال تھا کہ آدمی بعد میں رکھ لے گا، لیکن وفات ہو گئی تو فرمایا کہ اگر اس کا ولی یعنی جو اس کے بعد اس کے ورثہ ہیں وہ اس سے میراث تو پا رہے ہیں، اگر اس کے اوپر یہ جو ذمہ داری تھی اس کو بھی پوری کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت خیر کی بات ہے۔ دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا حوصلہ نہ ہو یا اس کی ہمت نہ ہو تو فدیہ ہی کم سے کم دے دیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کو ادا کرنا، قرض کو ادا کرنا، کوئی چیز لازم تھی اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا تو اس میں اگر اولیاء اس کو پورا کریں گے تو اس کو بھی اجر ملے گا اور ان کو بھی اجر ملے گا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اس کے مباحث بالکل الگ ہیں۔ یہ تو اس سادہ اصول پر مبنی ہے کہ ہم نے اگر ایک باپ سے میراث پائی ہے اور اس کے کمائے ہوئے میں حصے دار ہوئے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری اگر ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی پر دنیوی معاملات کو قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بڑا بھائی یا اور کوئی شخص جس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی وہ کہیں قرض چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
ممکن حد تک اگر ایسا ہو سکے تو یہ باعث اجر بنے گا، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہ یہ ہے نہ اس سے استنباط کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔